بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے حدیث نمبر 3 سے اور پیج نمبر ہے 13۔ حدیث نمبر 3، اس سے پہلے کہ جو اسباق ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور احادیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کے اسباق اگر آپ نے نہیں سنے تو انہی ویڈیو کے لنک کسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، تو آپ ان اسباق کو بھی لازمی سے سن لیں۔ تو میں پہلے ایک حدیث کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا، لفظی ترجمے کے بعد پھر اس کی حدیث کی مختصر جو تشریح بنتی ہے وہ میں تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جی تو اپنی کتاب کی طرف توجہ کیجیے گا۔ وعن عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صحابی کا نام آئے، وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کہہ دیے کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت، کوئی ہجرت نہیں ہے، ہجرت ختم ہو چکی ہے، بعد الفتح، فتح کے بعد، ولیکن، اور لیکن، جہاد، جہاد باقی ہے، ونیت، اور نیت باقی ہے، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، وَإِذَا، اور جب، استنفرتم، تمہیں جہاد میں نکلنے کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے، فانفروا، تو پس جہاد کے لیے نکلو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کی صحت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ ومعناہ، اور اس لفظ کا معنی لا ہجرت من مکہ، یہ جو لفظ ہے حدیث میں ہے لا ہجرت بعد الفتح، اس کا معنی کیا ہے؟ لأنہا، کہ اس لیے کہ وہ مکہ، سارت، وہ ہو چکا تھا، دار اسلام، دار اسلام، یعنی کہ وہ اسلام کا گڑھ بن چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، تو اس لیے وہاں سے ہجرت ختم ہو گئی۔ تو یہ اب آتے ہیں جی اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اصل ہوا یہ تھا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے اسباق میں کہ ہجرت کرنے کے اوپر کتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں لیکن آخر میں اس نے ہجرت کر لی، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار کو، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، لیکن رضا اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہجرت کرنے کا اتنا اجر ہے اور اتنا ثواب ہے، تو انہوں نے، مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ کے اوپر اسلامی حکومت آ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کو فتح کر چکے تھے، آپ بطور حکمران اور سردار مکے میں داخل ہو چکے تھے۔ تو اس کے باوجود صحابہ کرام نے کچھ نے ہجرت، کیونکہ اجر بڑا تھا، سامنے بہت بڑا اجر نظر آ رہا تھا، انہوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ ہجرت فتح کے بعد، جب مکہ فتح ہو چکا، کیونکہ اب یہ مکہ فتح ہوا تو یہ دار اسلام بن گیا، اسلام یہاں پر پہنچ چکا ہے، اب یہ دار الکفر نہیں رہا، تو اس لیے اب یہاں سے ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے، یعنی کہ کوئی اب ارادہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اللہ کے لیے، مجھے اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی تو میں ہجرت کروں گا، یا اللہ کے لیے مجھے کسی جگہ کے اوپر جہاد کرنا پڑا، جنگ کرنی پڑی، لڑنا پڑا، تو میں جہاد کے لیے بھی نکلوں گا۔ یہ ہے کہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے، آواز دی جائے، تمہیں پکارا جائے جہاد کے لیے، فانفروا، تو جہاد کے لیے ضرور سے نکلا کرو۔ یہ جی اس حدیث کی تشریح مختصر سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 4۔ پہلے بھی اس کا لفظی ترجمہ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد مختصر سی تشریح عرض کروں گا۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، کننا مع النبی، کننا مع النبی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی غزات، ایک غزوے میں، ایک جنگ میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا، ان بالمدینۃ، بے شک مدینہ میں، لرجالا،
کچھ بندے کچھ لوگ ایسے ہیں ما سر تم جو کہ تمہارے ساتھ نہیں چلے مسیرن کسی بھی سفر میں ولا قطعتم اور نہیں انہوں نے پار کیا وادین کسی وادی کو الا ہاں مگر یہ کہ کانوا معکم وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں حبسہم المرض ان کو روک لیا ہے مرض نے بیماری نے وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں ہے الا مگر یہ کہ شریکوکم وہ شریک ہیں فی الاجر اجر میں رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث یہ بھی نیت ہی کے بارے میں جو کہ نیت کا باب چل رہا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ابھی تمہارے ساتھ چلے تو نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ انہوں نے کوئی مشقت برداشت نہیں کی، کوئی ان کو بھوک پیاس برداشت نہیں کرنی پڑی، نہ ہی وہ انہوں نے کسی وادی کو پار کیا ہے، نہ ہی وہ کسی سفر پہ نکلے ہیں جہاد کے لیے آئے ہیں، نہ کسی کو قتل کیا ہے، نہ ان کو کوئی زخم لگا ہے، لیکن الا کانوا معکم لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حاضر ناظر ہیں، ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہیں، کہ جتنا اجر تمہیں جہاد میں نکلنے کا مل رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا مل رہا ہے، تم یہاں پر سفر کر رہے ہو، سفر کرنے کا تمہیں اجر مل رہا ہے، اتنا ہی اجر وہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے افراد، مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے، ان کی نیت تو تھی تمہارے ساتھ نکلنے کی، ان کی نیت تو تھی جہاد میں آنے کی، ان کی نیت تو تھی جہاد میں نکلنے کی، کہ ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑی تو ہم کریں گے، نیت تھی، لیکن کیا ہوا، حبسہم المرض ان کو مرض نے، بیماری نے ان کو روک لیا کہ وہ عین وقت کے اوپر بیمار ہو گئے اور وہ جہاد میں سفر میں نکل نہ سکے۔ ہاں، اور دوسری روایت میں الا شریکوکم فی الاجر، رسول اللہ نے یہ بڑے الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، کہ جتنا اجر اور جتنی نیکیاں، جتنا ثواب وہ تمہیں مل رہا ہے، یہ ساری تکلیف مصیبت پریشانی برداشت کرنے کا، اتنا ہی اجر وہ تو ان کو بھی مل رہا ہے۔ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں نیت کا کتنا بڑا رول ہے، نیت کا کتنا بڑا یہاں پر کردار ہے، کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا بستر پہ اور کوئی اس نے بھوک برداشت نہیں کی، کوئی پیاس برداشت نہیں کی، کوئی وہ سفر پہ نہیں نکلا، کوئی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، یا خود کوئی قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا اور کوئی زخم نہیں اس کو لگا، لیکن اجر اس کو سارا جہاد کا مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کی نیت تھی، نیت اس کی اچھی تھی، نیت اس کی خالص تھی، لیکن عذر کی وجہ سے وہ رک گیا، عذر کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکا۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ نیت اچھی رکھے اور عمل نہ بھی کر سکے تو اس کو عمل کرنے کا پورا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم الشان روایت ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیں، رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی تھی نا، اب یہ آگی ورواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت کو عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، یعنی وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تھی، یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حضرت انس خادم رسول جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے، وہ ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ فرماتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک، کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقواما، بے شک بہت سے لوگ ایسے ہیں، خلفنا جو ہمارے پیچھے ہیں، بالمدینہ مدینہ میں، جو مدینہ میں ہم سے پیچھے رہ گئے وہاں پر موجود ہیں، ما سلکنا شعبا، وہ ما سلکنا نہیں وہ چلے، شعبا کسی گھاٹی میں، ولا وادین اور نہ ہی وہ کسی وادی میں چلے ہیں، الا ہاں مگر یہ کہ وہم اور وہ لوگ معنا ہمارے ساتھ ہیں، یعنی حاضر ناظر نہیں، یعنی اجر میں ہمارے ساتھ ہیں، حبسہم ان کو روک لیا ہے، وہ رک گئے ہیں، العذر عذر کی بنیاد پر، کوئی عذر اور پریشانی ان کو لاحق ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہاد میں نکل تو نہیں سکے، لیکن اجر میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح اور تفسیر مختصر میں عرض کروں
کہ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ تھی نا کہ جس میں مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یار گرمیوں کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور پیاس کی اتنی شدت ہے، بھوک کی اتنی شدت ہے اور کھانے کی اتنی کمی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بندے کو ایک کھجور ملتی تھی، پھر یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، وہ کھجور کی گٹھلی ہمیں ملتی تھی کہ ہم اس کو چوس لیں۔ یار دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے غزوہ تبوک کی، اور کتنا ان کو اجر ملا ہوگا اس جنگ کے لیے اور اس غزوے کے لیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی غزوہ تبوک سے، جو کہ اتنی مشکل اور پریشانیوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر، گرمی کا سفر، وہ سفر کر کے ہم واپس آ رہے تھے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مدینہ میں موجود ہیں، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، انہوں نے کسی گھاٹی کو پار نہیں کیا، کسی وادی کے اندر نہیں چلے، کوئی سفر کی مشقت ان کو نہیں آئی، کوئی بھوک پیاس ان کو برداشت نہیں کرنی پڑی، الا وہم معنا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جتنا اجر، جتنی نیکیاں اور جتنا ثواب ہمیں ملا ہے اور مل رہا ہے، اتنا ہی اجر اور اتنا ہی ثواب اور اتنی ہی نیکیاں ان کو بھی مل رہی ہیں، حالانکہ وہ وہاں سے نکلے نہیں ہیں، وہ وہاں پر مدینہ میں موجود ہیں، بستر کے اوپر موجود ہیں، کوئی انہوں نے تکلیف برداشت نہیں کی، لیکن ان کی نیت تھی، نیت اچھی تھی، نیت ان کی خالص تھی، تو اس نیت کی وجہ سے حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں نکلے لیکن ان کو اجر پورا ان کو وہیں پر مل رہا ہے۔ حبسہم العذر، عذر کی بنیاد پر نہیں وہ نکلے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل اور اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی اگر نیت اچھی ہو، نیت خالص ہو اور عمل نہ بھی کر سکے، عمل وہ نہ کر سکے کسی عذر کی بنیاد پر، تو اس کو نیت اچھی رکھنے کا اجر پورا ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے نیت خالص رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں اپنی نیت اچھی رکھیں، نیت خالص رکھیں، چاہے وہ عمل آگے سے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ ہاں جی، یہ 5ویں حدیث ہم پڑھ رہے تھے، وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنَ الْأَخْنَسِ۔ یہاں سے ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، یہ تینوں کے تونیں یہ صحابی ہیں۔ ابی یزید، یہ ابو یزید، یہ کنیت ہے، معن یہ پہلے صحابی کا نام ہے اور یہ پوتا ہے، اور ان کے والد کا نام ہے یزید۔ آگے یزید بن الاخنس، یہ اخنس دادا کا نام، یعنی کہ بیٹا اور باپ اور دادا، یہاں پر تینوں کے تینوں ایک ہی جگہ کے اوپر ذکر ہے۔ اب آگے دیکھیں جی اسی حدیث کو، واہوا، یہ ذرا توجہ سے دیکھیے گا یہ الفاظ، واہوا، اور وہ، ہوا سے مراد وہ معن ہے، اور وہ معن، و ابوہ، اور ان کے والد یعنی کہ یزید، و جدہ، اور ان کے دادا یعنی کہ اخنس، صحابیون، یہ سارے کے سارے، یہ تینوں کے تونے صحابہ، یہ تینوں کے تونے صحابہ کرام ہیں، یعنی کہ یہ ایک حدیث میں تینوں کا تذکرہ ہے۔ آگے حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، قال، وہ معن بن یزید وہ کہتے ہیں، کان ابی یزید، کہ کان ابی، میرے والد یزید، اخرجا، انہوں نے نکالا، دنانیرا، دیناروں کو، چند دیناروں کو نکالا، یتصدق بہا، اور ان دیناروں کو صدقہ کر دیا، فوضعہا، ان دیناروں کو انہوں نے رکھ دیا، عند رجل، ایک آدمی کے پاس، فی المسجد، مسجد میں۔ یہاں تک دیکھیں کہ مان بن یزید وہ کہتے ہیں کہ میرے والد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کچھ دینار صدقہ کرنے کا نا ارادہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا، دینار نکال کر مسجد میں کوئی بندہ بیٹھا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا نا، وہ انہوں نے نا وہ دینار اٹھا کر نا اس بندے کے قریب رکھ دیے، تاکہ اگر اس کو ضرورت ہوئی، یہ ضرورت مند ہوا تو یہ دینار لے لے۔ آگے دیکھیں جی، آگے فجئت، کہتے ہیں یہ میں آیا، کون کہتے ہیں، مان کہتے ہیں، یعنی کہ جن کے والد نے دینار رکھے تھے نا، وہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے، فجئت، مان کہتے ہیں کہ میں آیا، فاخذتها، پس میں نے ان دیناروں کو لے لیا، فاتیتہ بہا، تو میں ان دیناروں کو اپنے والد کے پاس لے کر آ گیا۔ سمجھ لگے جی بات ساری کیا ہوگی، کہ والد نے رکھے ہیں دینار تاکہ کوئی اور ضرورت مند ہو تو وہ لے جائے، لیکن ہوا کیا کہ وہ دینار نا انہیں کا بیٹا اٹھا کر وہ لے آیا۔ تو اب آگے والد کیا کہتا ہے، فقال،
تو یزید یعنی کہ جو ان کے والد ہیں نا وہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ما یا کا ارد تو میں نے تیرا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ دینار تجھے دینے کے لیے یا تجھے صدقہ کرنے کے لیے میں نے نہیں رکھے تھے۔ تو آگے فخاصمتہ، تو کہتے ہیں وہ باپ اور بیٹا اب دونوں کا نا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ جو باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ صدقہ کیا تھا اور یہ صدقہ میں نے کسی اور بندے کے لیے کیا تھا، تیرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے یہ دیناروں کو کیوں اٹھایا؟ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں میں نے دیناروں کو اٹھا لیا، میں نے کہا کہ ضرورت مند کے لیے رکھے ہیں تو میں بھی ضرورت مند ہوں۔ اچھا فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم اپنا جھگڑا، ہم اپنا جو اختلاف تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تاکہ رسول اللہ ہمارا فیصلہ کر سکے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا جی آگے الفاظ، لکا ما نویت یا یزید، لکا مانے تیرے لیے تیرا اجر ہے، ما نویت جو تو نے نیت کی ہے، یا یزید اے یزید۔ اچھا یہاں سے وہ یزید نا سمجھ لینا کہ وہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا والا سارا معاملہ، یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ اور یزید ہے جو کہ صحابی رسول ہے، جبکہ وہ جس یزید کا ہے معاملہ کربلا کا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں پر یزید صحابی رسول ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، والا کا ما اخذتا، والا کا اور تیرے لیے جائز ہے، ما اخذتا جو تو نے لیا ہے، یا معنو اے مان۔ سمجھ لگی جی کیا ہوا جی اس حدیث میں؟ اس حدیث کا خلاصہ اور تشریح یہ ہے کہ والد نے صدقہ کیا ہے، دینار رکھے ہیں مسجد میں تاکہ کوئی ضرورت مند ہو تو کوئی حاجت مند ہو تو وہ دینار لے لے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو انہی کا بیٹا حضرت مان آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی آتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یار دینار پڑے ہیں کسی ضرورت مند کے لیے پڑے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ تھا کہ یہ میرے والد نے رکھے، تو انہوں نے آ کر نا ان دیناروں کو اٹھا لیا کہ یار میرے تو وہ ڈکیرا ضرورت مند ہے، انہوں نے وہ دینار اٹھا لیے۔ تو اب وہ دینار اپنے والد کے سامنے لے کر آئے، والد پہچان گئے یار یہ تو وہی دینار ہے، وہی تھیلی ہے جو میں رکھ کے آیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ یہ میں نے تیرے لیے نہیں رکھے تھے، تو لہٰذا ان کو دوبارہ اس جگہ پہ رکھ کے آئے، تو وہ کہتے کہ نہیں میں نے اٹھا لی، میں ضرورت مند ہوں۔ تو اپنا وہ یہ اختلاف رسول اللہ کے پاس لے کر آئے تاکہ رسول اللہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید، یعنی کہ باپ کو کہا کہ چونکہ تیری نیت یہ تھی کہ میں یہ کسی ضرورت مند کے لیے یہ دینار صدقہ کروں، تو تیری نیت کے مطابق تجھے اجر مل گیا، اور جس نے وہ دینار اٹھائے تھے یعنی بیٹے نے دینار اٹھائے تھے بیٹے کے لیے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ دینار اٹھانا، تیرے یہ دینار لینا اور صدقے کو اپنے اوپر لگانا یہ جائز ہے۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی جو صدقہ، نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، نفلی صدقہ جو ہے وہ اگر باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو یہ نفلی صدقہ قبول کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن جو فرضی صدقہ ہے نا، فرضی یعنی کہ زکوٰۃ ہوگی، یہ زکوٰۃ باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا جب تک کہ بیٹا باپ کی کفالت میں ہو۔ ہاں بیٹا جب الگ رہتا ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہے، اس کی رہائش الگ ہے، اور وہ کمزور ہے اور وہ تنگ دست ہے، تو اس وقت باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، فرضی صدقہ بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟